آج کسی نے سوال کیا ہے کہ مسبوق وہ اپنی نماز کس طرح پوری کرے گا، یعنی ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی تھی، ایک آدمی اس وقت آیا جب ایک رکعت امام پڑھا چکا تھا، اب وہ ایک رکعت اس کی رہ گئی ہے، وہ کس طرح باقی نماز اپنی پوری کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک رکعت اس کی رہ گئی تھی، 3 رکعتیں اس نے امام کے ساتھ پڑھی، تو وہ جب ایک شکل اس کی یہ ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہی ایک رکعت ہے، تو اب نہ معلوم کون سی صورت انہوں نے پوچھی ہوگی، بس اوقات امام کے ساتھ 2 پڑھی ہوتی ہیں، 2 باقی رہ جاتی ہیں، کئی مختلف اس کی شکلیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں، یہ ذرا لمبی بات ہے، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب امام نے سلام پھیر دیا، اب اس نے کھڑے ہو کر اپنی باقی رکعتیں پوری کرنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ کھڑا ہو کر نماز پوری کرے گا، 3 رکعتیں اس کی باقی ہیں، تو پہلی رکعت اس طرح کرے گا کہ پہلے ثنا پڑھے گا، پھر تعوذ پڑھے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورۃ فاتحہ، پھر کچھ سورت ملائے گا، اور سجدے کے بعد پھر قاعدہ کرے گا، تشہد کا قاعدہ۔ اب اس کی 2 رکعتیں ہو گئی، اب تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو اس میں بسم اللہ پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ کوئی سورت بھی ملائے گا۔ اب جب سجدہ کرے گا تو سجدے کے بعد بیٹھے گا نہیں، یہ اس کی تیسری رکعت ہے، پھر کھڑا ہو جائے گا، اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ کوئی سورت نہیں ملائے گا۔ اس طرح مسبوق اپنی نماز مکمل کرے گا۔ اب میں ضابطہ بیان کر دیتا ہوں، وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، تاکہ کوئی بھی صورت پیش آئے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مسبوق قرات کے لحاظ سے اپنی جو رکعتیں رہ جائیں گی اس کو سمجھے گا شروع والا حصہ نماز کا، اول نماز اس کو شمار کرے گا، اور قاعدہ کے لحاظ سے نماز کا آخر سمجھے گا، یعنی جتنی بھی رکعتیں اس کی رہ جائیں گی، جب شروع کرے گا تو یوں شروع کرے گا جیسے اب اس نے نماز شروع کی ہے، جو جس طرح اس وقت قرات کی جاتی ہے اسی طرح ان باقی اپنی رکعتوں میں قرات کرے گا۔ قاعدے کے لحاظ سے یوں نہیں سمجھے گا، قاعدے کے لحاظ سے ایک رکعت پہلے ہو چکی ہے تو دوسری رکعت میں قاعدہ کرنا پڑے گا، قاعدے کے لحاظ سے آخر نماز شمار کرے گا۔ اگر ایک رکعت پہلے پڑھ لی ہے تو اب دوسری رکعت کے بعد قاعدہ کرے گا، لیکن قرات کے لحاظ سے یوں سمجھے گا جیسے اب نماز شروع کی ہے، تو لہٰذا ثنا بھی پڑھے گا، اس کی دوسری رکعت پڑھ رہی ہوگی ویسے تو اس میں ثنا بھی پڑھے گا، تعوذ بھی پڑھے گا، تعوذ کا معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت بھی ملائے گا، اور جب پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں جیسے میں نے سمجھایا کہ اس کی دوسری رکعت یوں سمجھے گا جیسے اس کی دوسری رکعت ہے، تو اس کے اندر تسمیہ پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ اس کی یوں سمجھے گا جیسے تیسری رکعت ہے، ویسے حقیقت میں وہ چوتھی رکعت ہوگی، تو اس کے اندر صرف سورۃ فاتحہ، تسمیہ کے بعد صرف سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر اس نے اس کا الٹ کر دیا، غلط کر لیا، یعنی چوتھی رکعت کے اندر اس نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی اور تیسری رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھی، تو حالانکہ اس کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی چاہیے تھی، اگرچہ یہ تیسری رکعت ہے، اس کی دوسری پڑھ رہی ہے، اس قاعدے کے مطابق جو میں نے بتایا کہ یوں سمجھے گا جیسے اب نماز شروع کر رہا ہے، تو بعد میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی وقت کے اندر۔
وقت کے بعد پھر اعادہ واجب نہیں رہتا۔ کوئی بھی صورت اس نے ایسے غلط کر لی، مثال کے طور پر اس نے پہلی رکعت امام کے ساتھ پڑھی تھی، دوسری رکعت میں اس کو قاعدہ کرنا چاہیے تھا، اس نے قاعدہ نہیں کیا، قاعدہ چھوڑ دیا، تو پھر بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ مسبوق اپنی جو باقی مانتا نماز ہے اس کو اس طرح ادا کرے گا کہ جیسے ابھی شروع کی ہے، قرات کے لحاظ سے، قاعدے کے لحاظ سے اس کی وہ آخری نماز ہوگی اور قرات کے لحاظ سے وہ اس کی ابتدائی نماز ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔